أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. ارطغرل غازی کے دیکھنے اور چاہنے والے دوستوں کو السلام علیکم۔ سیزن 3 کے اختتام پر آپ نے دیکھا کہ ارطغرل غازی کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے گر جاتا ہے۔ سیزن 4 ایپیسوڈ 1 کے آغاز میں کائی قبیلے والے ارطغرل کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس جگہ پر پہنچ جاتے ہیں جہاں پر لڑائی ہوتی ہے۔ ہر طرف کائی سپاہیوں کی لاشیں بکھری ہوئی دیکھ کر سب کے دل خون کے آنسو رونے لگتے ہیں۔ آئمہ خاتون یہ منظر دیکھ کر سر پکڑ کر بیٹھ جاتی ہیں اور کہتی ہے کہ یہ سب کیا ہو گیا ہے۔ دندار اپنے سپاہیوں کو کہتا ہے کہ محتاط ہو جاؤ۔ ایک سپاہی آرتک صاحب کو زمین پر گرا ہوا دیکھتا ہے اور ان کی سانس چیک کرتا ہے۔ سپاہی کہتا ہے کہ آرتک صاحب زندہ ہیں۔ دندار سپاہیوں سے کہتا ہے کہ انہیں اسٹریچر پر ڈالو اور فوراً قبیلے لے جاؤ۔ اسی دوران آئمہ خاتون کی نظر بمسی پر پڑتی ہے جو زمین پر اوندا پڑا ہوتا ہے۔ دندار بمسی کی سانس چیک کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ شہید ہو گئے ہیں۔ اسی دوران بمسی کو ہوش آتا ہے اور وہ اپنا سر اٹھاتا ہے۔ دندار کہتا ہے کہ یہ ابھی زندہ ہیں، انہیں اسٹریچر پر ڈالو اور فوراً قبیلے لے جاؤ۔ آئمہ خاتون کہتی ہیں کہ میرا شیر دل ابھی تک لاپتہ ہے، پتہ نہیں وہ کس حال میں ہوگا۔ دندار کہتا ہے کہ ہم ہر حال میں ارطغرل بھائی کو تلاش کر کے رہیں گے۔ دندار سپاہیوں سے کہتا ہے کہ ہر درخت کی تہ اور پتے کے نیچے دیکھو، ہم ارطغرل بھائی کو ہر حال میں ڈھونڈیں گے۔ اور کہتا ہے کہ فوراً امیر سعادت الدین اور سلطان معظم کو خبر بھیجو کہ ارطغرل صاحب کے تلاش کرنے میں ہماری مدد کریں۔ دوسری طرف قلعہ کاراچائسر میں کمانڈر آرس لوکاس سے کہتا ہے کہ ارطغرل کی موت تمام ترکوں کے لیے عبرت ہوگی، یا ترک اناطولیہ سے چلے جائیں گے یا پھر وہ سب ہماری تلواروں سے ارطغرل کی طرح مریں گے۔ سپاہی کہتا ہے کہ ارطغرل کی موت کی وجہ سے تمام ترک دہشت سے کانپ گئے ہیں۔ آرس کہتا ہے کہ اصل دہشت اس وقت طاری ہوگی جب انہیں ارطغرل کی لاش ملے گی۔ لوکاس کہتا ہے کہ ارطغرل مر چکا ہے، آپ کو اس کی لاش ملنے سے کیا دلچسپی ہے؟ آرس کہتا ہے کہ ہم نے ترکوں کے سب سے بڑے ہیرو ارطغرل کو مارا ہے، میں چاہتا ہوں کہ وہ ارطغرل کی لاش کو دیکھ کر سمجھ جائیں کہ ان کا مقصد بھی مر گیا ہے اور ان کی امیدیں بھی ختم ہو گئی ہیں۔ ہانلی بازار میں سعادت الدین کو گپتو آ کر بتاتا ہے کہ دندار صاحب نے پیغام بھجوایا ہے کہ ارطغرل صاحب اور ان کے سپاہیوں پر حملہ ہوا ہے۔ گپتو کہتا ہے کہ انہیں ہر طرف اپنے سپاہیوں کی لاشیں ملی ہیں جہاں پر آرس نے ان کے لیے جال بچھایا تھا۔ وہ بمسی اور آرتک صاحب کو تشویشناک حالت میں قبیلے لے گئے ہیں۔ کوپیک کہتا ہے کہ اور ارطغرل کا کیا ہوا؟ سپاہی کہتا ہے کہ ارطغرل کا ابھی تک کوئی پتہ نہیں چلا، انہوں نے ارطغرل کی تلاش کے لیے آپ سے مدد مانگی ہے۔ کوپیک کہتا ہے کہ میرے خیال سے ارطغرل کبھی اپنے سپاہیوں کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا، ضرور آرس نے اسے مار دیا ہوگا۔ کوپیک کہتا ہے کہ وہاں اپنے آدمی بھیجو اور ارطغرل کو تلاش کریں، اگر وہ زندہ ملتا ہے تو تمہیں پتہ ہے کہ اس کے ساتھ کیا کرنا ہے، اور بمسی اور آرتک صاحب کے زخموں کے لیے میل سے ایک طبیب قبیلے بھیجو، اگر ارطغرل کے بارے میں کوئی خبر ملتی ہے تو فوراً مجھے اطلاع کرو۔ دوسری طرف آرتک اور بمسی کو زخمی حالت میں قبیلے لایا جاتا ہے۔ قبیلے والے یہ سب کچھ دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں۔ بمسی اور آرتک کو شفا والے خیمے میں لے جایا جاتا ہے۔ اسی دوران طبیب وہاں پہنچ جاتا ہے اور ان کا علاج شروع کر دیتا ہے۔ کچھ دیر بعد بمسی کو ہوش آ جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ بھائی مجھے معاف کر دیں، میں آپ کی حفاظت نہ کر سکا۔ بمسی کی بیوی حفصہ خاتون پوچھتی ہیں کہ کن غداروں نے آپ کے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہے؟ بمسی کہتا ہے کہ میں نہیں جانتا، ان سب کے چہرے چھپے ہوئے تھے۔ طبیب کہتا ہے اور ارطغرل صاحب کہاں ہیں؟ بمسی کہتا ہے کہ بھائی زخمی تھے، ہمارے 2 سپاہی بھائی کو وہاں سے لے گئے تھے۔ طبیب کہتا ہے کہ ہمیں بتاؤ ارطغرل صاحب کہاں ہیں تاکہ ان کی ہم مدد کر سکیں۔ بمسی کہتا ہے کہ میں نہیں جانتا وہ کہاں پر ہیں۔ اس کے بعد بمسی دوبارہ بے ہوش ہو جاتا ہے۔
طبیب حفصہ خاتون کے جانے کے بعد اپنے سپاہی سے کہتا ہے کہ فوراً امیر سعادت دین کوپیک کی طرف جاؤ اور ساری صورتحال سے ان کو آگاہ کرو۔ اسی طرف قبیلے والے ارطغرل کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں تو اسی دوران امیر سعادت دین اپنے سپاہیوں کے ساتھ وہاں پہنچ جاتا ہے اور اپنے سپاہی گوپتو سے کہتا ہے کہ فوراً ارطغرل کی تلاش جاری کرو، اور کہتا ہے کہ جب تک ہم سردار اعلیٰ کو تلاش نہیں کرتے ہم یہاں سے نہیں جائیں گے۔ اس کے بعد کوپیک آئمہ خاتون کے سامنے افسوس کا اظہار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ریاست اور میں آخری وقت تک آپ کے ساتھ کھڑا ہوں۔ سعادت دین کوپیک کہتا ہے کہ میں اس معاملے کی تہہ تک جاؤں گا کہ کس نے ہمارے سردار ارطغرل کے ساتھ یہ کیا ہے۔ اسی دوران ایک سپاہی دھندار کو آ کر بتاتا ہے کہ یہ ارطغرل صاحب کی جیکٹ ملی ہے، لیکن وہ کہیں نہیں ملے۔ دوسری طرف کمانڈر آرس اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے کہ میں بہت جلد ارطغرل کی موت کا جشن مناؤں گا، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو کچھ دکھانا چاہتا ہوں۔ آرس صندوق سے ایک تلوار نکالتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ ہمارے دشمن کی تلوار ہے۔ یہ تلوار ارطغرل کا سب سے قیمتی اثاثہ تھی۔ اس کے بعد تلوار کو زمین پر پھینک کر پاؤں سے روکتا ہے اور سب سپاہیوں سے کہتا ہے کہ تم بھی اسے روندو۔ ہانلی بازار میں سعادت دین کوپیک کو گوپتو آ کر بتاتا ہے کہ کائی قبیلے سے طبیب کا پیغام آیا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ ممسی نے بتایا ہے کہ ان پر ڈاکوؤں نے حملہ کیا ہے، مگر ان کے چہرے چھپے ہوئے تھے۔ کوپیک کہتا ہے کہ آرس نے اس معاملے کو خاموشی اور محتاط انداز سے طے کیا ہے۔ کوپیک کہتا ہے کہ کیا اس نے ارطغرل کے بارے میں کوئی معلومات دی ہے؟ گوپتو کہتا ہے کہ ارطغرل کو 2 سپاہی وہاں سے زخمی حالت میں لے کر چلے گئے ہیں اور ابھی تک ارطغرل کا کوئی پتہ نہیں کہ وہ کہاں ہے۔ کوپیک کہتا ہے جب تک ارطغرل زندہ یا مردہ ہمیں نہیں ملتا میں چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ اپنے آدمیوں سے کہو کہ اسے تلاش کریں۔ دوسری طرف سلطان ترگت کو بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ کائی قبیلے سے خبر آئی ہے ارطغرل صاحب اور ان کے سپاہیوں پر گھات لگا کر حملہ کیا گیا ہے اور سارے سپاہی شہید ہو گئے ہیں۔ ترگت کہتا ہے کہ ارطغرل سردار کہاں ہے؟ سلطان کہتا ہے کہ ارطغرل کے بارے میں کوئی خبر نہیں ہے، کائی والے ان کو تلاش کر رہے ہیں۔ سلطان ترگت کو حکم دیتا ہے کہ تم جاؤ اور پتہ چلاؤ کہ یہ سب کچھ کس نے کیا ہے اور ارطغرل کو تلاش کرو۔ دوسری طرف جنگل میں کائی قبیلے والے ارطغرل کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں تو اسی دوران ان کو ایک جلی ہوئی لاش ملتی ہے۔ آئمہ خاتون قریب جا کر لاش کے ہاتھ سے انگوٹھی اتارتی ہے اور رونے لگتی ہے کہ یہ ارطغرل کی انگوٹھی ہے۔ یوں کائی قبیلے والے سمجھتے ہیں کہ ارطغرل شہید ہو گئے ہیں۔ اسی طرف کمانڈر آرس کو لوکاس آ کر خبر دیتا ہے کہ کائی قبیلے والوں کو ارطغرل کی جلی ہوئی لاش ملی ہے۔ کمانڈر آرس خوشی سے کہکا لگاتا ہے اور کہتا ہے کہ جشن کی تیاری کرو۔ ہانلی بازار میں گوپتو سعادت دین کوپیک کو آ کر بتاتا ہے کہ امیر حضرت آخر کار ارطغرل کی لاش مل گئی ہے۔ کوپیک کہتا ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے۔ گوپتو کہتا ہے کہ انہیں ارطغرل کی لاش جلی ہوئی حالت میں ملی ہے، انہوں نے ارطغرل کو اس کی انگوٹھی سے پہچانا ہے۔ کوپیک کہتا ہے کہ یہ گورنر کس قسم کا بدمعاش قاتل ہے؟ گوپتو کہتا ہے کہ امیر حضرت میرے لیے کیا حکم ہے؟ کوپیک کہتا ہے کہ سب سے پہلے ہم ارطغرل کا جنازہ پڑھیں گے، ہمارا اصل کام جنازے کے بعد شروع ہوگا۔